ویلکم بیک. بڑی صاحب، طالبان اور امریکہ کے درمیان بھی معاہدے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ وہاں سنا ہے مجھے ملک صاحب بتا رہے تھے کہ جب وہ انڈیا میں تھیں تو بہت بیان دے رہی تھی ان کی جو نائب وزیر آئی ہیں یہاں پر وہ کچھ اور فرماتے ہیں. عجیب غریب کہانی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر داعش کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں طالبان کو، اور امریکہ نے بھی اشارہ دیا کہ ہم طالبان کو جو ہے ہیومینیٹیرین دیں گے. تو کی مطلب ہے بدل گئے نے قاضی صاحب؟ کیونکہ امریکہ پوری طاقت کے ساتھ 20 سال کام جو نہیں کر سکا اس افغانستان میں رہ کے اب کیسے کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن امریکہ کی جو آئین تھی نائب وزیر خارجہ بھارت میں، وہ کچھ وہ لیڈر بولی، ہمیں امریکہ سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. آج میں کل وزیر اعظم پاکستان کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ داعش کا ختم صرف اور صرف طالبان کر سکتے ہیں. تو لیکن امریکہ نہیں چاہتا اس ریجن میں امن ہو. قاضی صاحب، امریکہ نے جو 20 سال وہاں تیل پھینکا ہے آگ لگانے کے لیے، اسے آگ بجھانے کے لیے نہیں پھینکا. اب وہ مزے لینا چاہ رہا ہے. اصل دیکھیں نا، دوسری طرف چین نے 2-3 دن پہلے ان کی جو گلف ٹائمز ہے اس نے لکھا ہے کہ امریکہ ہمیں تیسری جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے، عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. یہ لڑائیاں ہیں سپر پاورز کی، بیچ میں ایک پاکستان ہے. پاکستان کا یہ ایک اچھی بات ہے، پہلی دفعہ ہماری سول حکومت اور عسکری قیادت نے کہا کہ ہم نے اپنی زمین کو کسی کے لیے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا. تو اس کے اثرات تو آئیں گے ابھی میرا خیال آنے والے دن. لیکن ملک صاحب، اس میں ہم اگر دیکھیں تو چین بھی جو ہے وہ تائیوان کے حوالے سے ٹینشن جو ہیں بڑھ رہی ہیں، اور کشمیر میں جو اس کی ریشہ دوانیاں ہیں انڈیا کی وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں. لیکن آج ایک خبر اور بھی ہے کہ وہ نہیں، جو کوارڈ جو بنا تھا اس میں سنا ہے انڈیا کو تھوڑا پیچھے بھی وہ دھکیل رہے ہیں. جو خبریں آج آ رہی ہیں، اور وہ آسٹریلیا کے قریب زیادہ جا رہا ہے، اس کو بھی ایٹمی طاقت بنا رہا ہے. کیسے بڑا انفارچونیٹ خطہ ہے جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہم پہ بہتری کرے. اب 1400 لوگ گرفتار ہوئے ہیں کشمیر میں. اب کشمیر چلے مان لیا، ہم نے تو پہلے یہی شور ڈالتے تھے نا کہ پاکستان ہے پیچھے، یہ ہے وہ ہے. اب تو پاکستان نہیں نا ہے. آپ نے جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے، 80 لاکھ لوگوں کو آپ نے جیل میں بند کیا. آپ کس طرح اس ریجن کو سٹیبل کریں گے؟ آگے سنیں، کشمیر اپنی جگہ، انڈیا اپنی جگہ. انڈیا اور چائنا کی جو لڑائی ہے وہ بھی پاکستان پہ افیکٹ ڈال رہی ہے. اب طالبان کی آپ نے بات کی، اب طالبان کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ $9 بلین ان کے جو ہے امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں. اب ان کی ویسے نیگوشیشن ہو رہی ہے، قطر میں ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں. اب ویسے انہوں نے ڈی فریز نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو یہ ویکسینیشن دیں گے، کچھ ہیومن ایڈ دیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ ان کو بالکل ڈیسپریٹ بھی نہیں کر رہا اور ان کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کرنا. آپ ڈونٹ یو تھنک کہ یار جس طرح IMF ہماری معیشت کے لیے بربادی ہے، اسی طرح اس ریجن کے لیے امریکہ وہ بھی بربادی ہے. ایک چیز سے میں ضرور کروں گا آپ سے اختلاف کہ ہمارے، دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کو بحث کریں، ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا. میرے وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں ہوگا. ہم نے تالیاں نہیں لگائی تھی. پاکستان نہیں چاہتے ہیں غلامی، پاکستان نہیں چاہتے ہیں IMF سے پیسہ کھانا، پاکستان نہیں چاہتے ہیں ورلڈ بینک کے آگے جا کے ہاتھ جوڑیں. ہاتھ بھی یہی جوڑتے ہیں اور ذلیل بھی. مجھے آپ بھی ایک سوال کا جواب دیں. ہم ویک ہیں، ہمیں گن پوائنٹ پہ انہوں نے کولڈ وار میں بھی ہمیں استعمال کیا. جب امریکہ کی بات آتی ہے تو ہم ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم نے جو جرم کیا اس کا ہم بھگتان بھگت رہے ہیں. امریکہ جو مین پرپیٹریٹر اور مجرم ہے اس کی بات کرتے ہوئے کچھ ڈیفینسو سے ہو جاتے ہیں. یہ کوئی وجہ نہیں. کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ محبت ہماری جاگ جاتی ہے. آپ اپنا گھر کیوں صحیح نہیں کرتے؟ یار ایک بندہ ہے، دیکھیں میری ڈکیتی ہوئی بٹی صاحب، میری چوری ہو گئی ہے، میں اپنے گھر میں دروازہ تالا نہیں لگایا تھا مگر وہ ٹھیک. وہ قاضی صاحب، آپ نے غصہ نکالنے کے لیے آپ جیسے بندے صحافی نے کیا تھا نا، ہنگری کے جیسے سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، آپ نے وہ پیکیجنگ دے رہے، اس نے کہا نہیں لینا. یہاں کا ویسٹرن لبرل مارل ویکیوم میں رہتا ہے، وہ کوئی ویلیو ججمنٹ نہیں دینا چاہتا اور وہ جو ہے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی. کیوبا اتنا سا ملک تھا، وہ کھڑا نہیں ہوا چائنا کے. یہی بات کیوبا کے لیے اس لیے وہ سوشلسٹ اسٹیٹ تھی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر افینسو ہو جاتے ہیں، ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور مؤدب ہو جاتے ہیں جب امریکہ بادر آتا ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف سلیوشنس از دس. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. جناب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب بس اتنا عرض کر دوں پھر آگے بڑھیں گے. دوست بھی بات کریں گے کہ آپ ان یعنی ٹاپ اکانومسٹ میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کرٹیکل رہے IMF اور ورلڈ بینک کے جو بھی ہمارے پروگرامز ہیں، اور ان کا جو اب انریول کر رہا ہے آلموسٹ اسی طریقے سے ہے جیسے آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ہم نکل سکتے ہیں یا اس میں سے کوئی بہتری کا راستہ نکل سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، جتنی بھی باتیں میں کرتا رہا، پرائم منسٹر کو بھی بتاتا رہا،
ایک تو میں اپنے تجربے سے 11 سال میں نے جب جس ادارے کے ساتھ کام کرتا رہا اور اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے تعلیم بھی حاصل کی، تو ان سب جو اپنا تجربہ تھا اس کے بیسس سے میں پرائم منسٹر سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ گئے تو آپ بہت پولیٹیکلی بہت آپ کو ڈیمیجنگ ہوگی آپ کی، کیونکہ یہ پروگرام کا بلٹ ان ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معیشت زخموں سے ہمیشہ چور رہے گی، اور یہ اس پروگرام کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ یہ معیشت کو زخمی حالت میں رکھتا ہے، خون رستا رہتا ہے، عوام پریشان رہتے ہیں، اس میں غربت ہوتی ہے، اس میں مہنگائی ہوتی ہے، اور اس میں قرضوں کا بوجھ بڑھتا ہے۔ یہی 3 اس کے آؤٹ کم ہے۔ تو لیکن اس وقت یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو لے کر جایا جائے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ کچھ پل فیکٹر ہوتے ہیں اور کچھ پش فیکٹر ہوتے ہیں، کچھ ملک کے اندر سے پش کرتے ہیں، وہ ادھر سے پل کیا جاتا ہے کہ لاؤ اسے گھیر کر ہمارے پاس میں، اور جب کیبنٹ کے وزیر کہنا شروع کر دے کہ نہیں سر اگر نہیں گئے تو یہ تباہی ہوگی، یہ بربادی ہوگی، تو میں ایک اکیلا آدمی کیا کہہ سکتا تھا؟ میں یہی کہتا تھا کہ سر میں کہتا ہوں پرائم منسٹر سے کہ جن لوگوں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر IMF میں نہیں گئے تو بڑی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، تو ان سے بلا کے پوچھو تو صحیح کہ ہم تو چلے گئے IMF میں، تو اب شاید دودھ کی ندیاں کیوں نہیں بہہ رہی ہیں، کیوں تباہی بربادی اب بھی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میں گزارش کرتا ہوں، آپ نے فرمایا IMF ورلڈ بینک کا بائی ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ جو اس دلدل میں گیا دھستا گیا نکلا نہیں، کیا زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے حاکم وقت جب آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بتایا بھی کہ فیکٹس اگر آپ اس میں رہتے ہیں تو تباہی بربادی ہے، کیا ہم اس سے نکل نہیں سکتے؟ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے؟ آپ نے انہوں نے اس کو کوئی آپشن بھی دی کہ نہیں آپ نے؟ آف کورس بہت آپشن دیے، سب سے بڑا آپشن تو پرائم منسٹر خود تھے، کیونکہ دیکھیں پرائم منسٹر کو لوگ دنیا میں ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے جانتے تھے، تو ہی واز اے نون فگر۔ ہم ان کی پاپولیرٹی کو کیش کرتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر، ہم بانڈ فلوٹ کرتے، اور وہاں سے ہم جو ہمیں ڈالر کی ضرورت تھی ہم وہاں سے دیتے، بجائے اس کے کہ IMF کے پاس ہم جائیں۔ لیکن لوگوں نے گھیر کے پہنچا دیا۔ اب آپ کا سوال تھا کہ کیا ہم نکل سکتے ہیں؟ بالکل نکل سکتے ہیں، جس دن ایز اے پاکستانی قوم بن کر، ایک خوددار قوم بن کر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ مصیبتیں آئیں گی، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس سے زیادہ مصیبت نہیں آئے گی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر مصیبت آئے گی تو ہم ایز اے خوددار قوم کھڑے رہیں گے، ایک مرتبہ تو کھڑے ہو کر دیکھ لیں آپ۔ اچھا اگر میں جو سمجھو آپ نے بڑی معقول بات کی ہے، مصیبتیں اگر IMF کرے گے دل میں پھنستے رہیں گے، لیکن اگر کھڑے ہو گئے بڑے فیصلے کر لیے حاکم وقت نے تو پھر یہ برا وقت اچھے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ بدل جائے گا۔ آپ ایسے ہی فرما رہے ہیں نا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح، بالکل ہوگا۔ ہمارے پاس لوگ اچھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا IMF کا جو اوورآل جو امپیکٹ ہوتا ہے، مگر پھر بھی میں ایک دو چیزیں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ سننے میں آ رہا ہے 10 سے 15 روپے ہم پیٹرول جو ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں، ہماری جو گروتھ ہے خود ورلڈ بینک مانتا ہے وہ 3.45 کے پاس ہے۔ جو سمپل میرا آپ سے سوال ہے جو نظر آ رہا ہے ہر ایک کو کہ بجلی بھی مہنگی ہوگی، پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، سبسڈیز آپ پہ وہ ڈنڈا دے رہے ہیں کہ ختم کریں۔ میرا سمپل سوال ہے اس اکانومی میں اس ریسیشن سے جب آپ 6500 ارب کا ٹیکس لوگوں سے لیں گے اور بجلی پیداواری لاگت بڑھا دیں گے تو پھر پاکستان میں کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ جتنا آپ نے یہ منظرنامہ پیش کیا ہے، آپ خود سوچیں کہ ہم IMF میں ہیں اور یہ منظرنامہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، کیا اس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے؟ کیا بجلی کی قیمت بڑھا کر پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی؟ کیا گیس کی قیمت بڑھا کر پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی؟ کیا کرنسی کو ڈیویلیو کر کے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی؟ کیا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی؟ ٹیکسوں کے انبار لگا کر پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی؟ ہرگز نہیں، یہ اکنامکس کے اصول کے خلاف ہے۔ یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو بتایا یہ IMF کے پروگرام کا حصہ ہے۔ جو بھی ملک جائے گا IMF کے پاس پیسہ لینے کے لیے اس کو یہی 4-5 چیزیں کرنی ہوں گی۔